حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جس کا نام لے کر کے باقاعدہ کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ میرا حبیب پریشان ہے، میرے دوستو، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، دیکھا کہ اللہ کا محبوب پریشان، اور محمد اللہ کے محبوب، اللہ محمد کے محبوب صلی اللہ، جس کا نام لے کر کے باقاعدہ کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ صحابہ کمزور تھے، ضعیف تھے، بے بس تھے، اینٹ کا جواب پتھر دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لڑنے کے قابل نہیں تھے، مخالفتوں کا، دشمنوں کا جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ خود محمد الرسول اللہ کا محافظ بن گیا۔ پاور میں آئے، اقتدار میں آئے، کہا کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر لائے گا، ابو افق کا لائے گا، فلاں کا سر لائے گا، فلاں عورت جو گستاخی کرتی اس کا سر کون لائے گا؟ تو میرے دوستو باقاعدہ آرڈر جاری کیا، مگر جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، میری غیرت برداشت نہ کر سکی، میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، کہا جاؤ، اس کا خون معاف ہے، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ میں صحابہ کرام کی زندگی میں، آئمہ دور کی زندگی میں، اور اس کے بعد دور امیہ میں، دور عباسیہ میں بے شمار واقعات ہیں کہ جب بھی کسی بدبخت لعین نے گستاخی کی، وقت کی غیرت مند حکومت نے اس کے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس کا ایمان بھڑک اٹھا، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، نہ وہ مولوی، نہ مولوی کا بیٹا، نہ دینی مدرسے کا طالب علم۔ میں نے پہلے بات کہی کہ آدمی کتنا گناہ گار ہو، بے دین ہو، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی، گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے قلم کی
اور جو اس قلم سے لکھا جاتا ہے، جو اس قلم کے ذریعہ احاطہ تحریر میں لایا جاتا ہے، یہ جو کچھ بھی لکھتی ہے یہ وہی لکھتی رہی ہے، قرآن لکھتی رہی ہے، اللہ کا کلام لکھتی رہی ہے۔ تو فرمایا اس قلم کی قسم جو کچھ بھی یہ لکھتی ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا مفہوم یہ بنے گا، اس قلم کی قسم جو عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تحفظ ناموس مصطفیٰ، تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لکھ رہی ہے، عظیم ہے وہ قلم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ علیہ السلام کا مقام، آپ کے اوصاف بیان کر رہی ہے، آپ کی صفتیں بیان کر رہی ہے، آپ کی صفتیں لکھ رہی ہے۔ اور بدبخت اور بد نصیب ہے وہ قلم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے، آپ کی گستاخی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ برادران عزیز، عزیزان گرامی قدر، کفار مکہ نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت مستہزئین کی ایک کمیٹی تشکیل دی، مذاق کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے، مذاق کرنے والے، تمسخر اڑانے والے، استہزاء کرنے والوں کی باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اور وہ کمیٹی 5 آدمیوں پہ مشتمل تھی۔ اس کمیٹی کا جو چیف تھا، جو ان کا بڑا تھا، اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ بڑا خرانٹ آدمی، بڑا مکار۔ اور اسی صورت میں اللہ پاک نے اس کے 10 اوصاف بیان کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ وہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی اللہ نے توفیق دی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سے رابطہ تو رہے گا۔ بڑے عرصہ دراز کے بعد غالباً 1990 میں مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا، جبکہ اس وقت راجہ سرور صاحب تھے۔ ابھی میں پوچھ رہا تھا حضرت قاری صاحب سے، اس وقت میرے بھائی قاری عبدالرشید صاحب بھی ماشاءاللہ جوان تھے، ہمارا بھی اس وقت جوانی کا عالم تھا، 22-24 سال کی عمر تھی۔ آج جو ہے الحمدللہ ہم 50 کے پیٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت جو بچے پیدا ہوئے آج وہ جوان ہو چکے ہیں، جو اس وقت بوڑھے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ آپ کی عمروں میں برکت فرمائے۔ تو اس وقت یہاں کا نقشہ اس ماحول کا بہت مختلف تھا۔ اب تو ماشاءاللہ عالی شان ماحول ہے، خوبصورت مسجد ہے، بہترین یہ لوکیشن ہے، بہترین آبادی ہے، اور ماشاءاللہ نوجوان جو ہیں دوست احباب، ان کی اللہ کے فضل و کرم سے زیادتی ہے۔ اللہ پاک ان نوجوانوں کی جوانی میں برکت فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا 10 اس کے جو تھے، اس کی جو خصلتیں تھیں وہ بیان کی۔ جا کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ 9 باتوں کا تو مجھے علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری خامیاں بیان کی ہیں وہ 9 خامیاں میرے اندر موجود ہیں، مجھے بھی ان کا احساس ہے، پتہ ہے۔ 10ویں جو خامی ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ماں وہ تو بتائے گی۔ قرآن نے کہا یہ ولد الزنیم، بد نسل ہے، بد اصل ہے، جس کی اصل مشکوک ہے، لا ولد ہے، جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے نسب کا پتہ نہیں ہے، یہ وہ ولید بن مغیرہ ہے۔ مکے کا بہت بڑا چودھری ہے، سرمایہ